بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی مرشدی یا نور اللہ وعلی آلہ و صحابہ سیدی مرشدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات شیر خدا اسد اللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مولا اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت اپنی بات کو اور اللہ کو سونپے ہوئے اس کے زیر فرمان ہے، اور آسمان و زمین نے اپنی کنجیاں اس کے آگے ڈال دی ہیں، اور تر و تازہ و شاداب درخت صبح و شام اس کے آگے سر بسجود ہیں، اور اپنی شاخوں سے چمکتی ہوئی آگ کے شعلے بھڑکاتے ہیں، اور اس کے حکم سے پھل پھول کر پکے ہوئے میووں کی ڈالیاں پیش کرتے ہیں۔ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے، اللہ کی کتاب تمہارے سامنے اس طرح کھول کر بولنے والی ہے کہ اس کی زبان کہیں لڑ کھڑاتی نہیں، اور ایسا در ہے جسے تھمبے سے رنگو نہیں ہوتے، اور ایسی عزت ہے کہ اس کے معاون شکست نہیں کھاتے۔ اسی خطبے کے ذیل میں فرمایا، اللہ نے آپ کو اس وقت بھیجا جبکہ رسولوں کی بعثت کا سلسلہ روتا پڑا تھا، اور لوگوں میں جتنے منہ تھے اتنی باتیں تھیں، چنانچہ آپ کو سب رسولوں سے آخر میں بھیجا، اور آپ کے ذریعے سے وحی کا سلسلہ ختم کیا۔ آپ نے اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جہاد کیا جو اس سے پیٹھ پھیرائے ہوئے تھے، اور دوسروں تو اس کا ہمسر ٹھہرائے رہے تھے۔ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے، دل کے اندھے کا منتہائی نظر یہی دنیا ہوتی ہے کہ اسے اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور نظر رکھنے والے کی نگاہیں اس سے پار چلی جاتی ہیں، اور وہ اس امر کا یقین رہتا ہے کہ اس کے بعد بھی ایک گھر ہے، نگاہ رکھنے والا اس سے نکلنا چاہتا ہے، اور اندھا اسی پر نظریں جمائے رہتا ہے، بصیرت اس سے آخرت کے لیے ذات حاصل کرتا ہے، اور بے بصیرت اسی کے سر و سامان میں لگا رہتا ہے۔ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے، تمہیں جاننا چاہیے کہ ہر شے سے آدمی کبھی کبھی سیر ہو جاتا ہے اور اتتا جاتا ہے، سو زندگی کے وہ کبھی مرنے میں راحت نہیں محسوس کرتا، اور یہ اس حکمت کی طرح ہے کہ جو قلب مردہ کے لیے حیات، اندھی آنکھوں کے لیے بینائی، بہرے کانوں کے لیے شنوائی، اور تشنہ کام کے لیے سراپی ہے، اور اسی میں پورا سامان کیفیت و سر و سامان حفاظت ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے کہ جس کے ذریعے تمہیں سجائی دیتا ہے، اور تمہاری زبان میں گویائی آتی ہے، اور حق کی آواز سنتے ہو۔ اس کے کچھ حصے کچھ حصوں کی وضاحت کرتے ہیں، اور بعض کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ ذات الہی کے متعلق الگ نظریے نہیں پیش کرتا، اور نہ اپنے ساتھی کو اس کی راہ سے ہٹا کر کسی اور راہ پر لگا دیتا ہے، مگر تم نے دلی قدرتوں اور گھوڑے پر اگے ہوئے سبزہ کی خواہش پر اکتا کر لیا ہے۔ امیدوں کی چاہت پر تو تم نے صلح صفائی ہے، اور مال کمانے پر ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہو۔ تمہیں شیطان خبیث نے بھٹکا دیا ہے، اور فریبوں نے تمہیں بہکا رکھا ہے۔ میرے اور تمہارے نفسوں کے مقابل میں اللہ ہی مددگار ہے۔ میری دوست تعالیٰ اپنے پیارے رسول پیارے حبیب کے ساتھ ہم پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔